جناب فاطمہ کی بارگاہ میں چند اشعار اور ساتھ ہی رسائل کو دعوت دے رہا ہوں۔ تو سامنے حضرات، حیا کی ملکہ بطول زہرا، کون زہرا؟ حیا کی ملکہ بطول زہرا، طہار کاندہ رسول زہرا۔ حیا کی ملکہ بطول زہرا، طہار کاندہ رسول زہرا۔ میں تیرے بچیاں کے سگ دا سگ ہاں، میں تیری چوکھٹ کی دھول زہرا۔ میں تیرے بچیاں کے سگ دا سگ ہاں، میں تیرے چوکھٹ کی دھول زہرا۔ غلامی مینوں قبول زہرا، تیرے درد موالیاں دی غلامی مینوں قبول زہرا۔ پنجا کے بارہ دے حقداراں دا سلام کر لے قبول زہرا۔ تیرے پتراں دے سر دا صدقہ ہوسی جنت رسول زہرا۔ سوالی تیرا شرازی سیدہ، سوالی تیرا شرازی سیدہ، پاد صدقہ رسول زہرا۔ کون زہرا؟ ہے نام عزت مآب زہرا، ہے نام عزت مآب زہرا۔ نبی دی بیٹی نیاب زہرا، علی علم دے شہر دا بوہا، توحید دائے نصاب زہرا۔ میری عقل دا فیصلہ ہے علی سوال جواب زہرا، میری عقل دا فیصلہ ہے علی سوال جواب زہرا۔ حسین ورگے تیرے چمک کر دی لیا نہیں سکتا کوئی تاب زہرا۔ تو غم حسینی چبکتا پھرتا، غم حسینی چبکتا پھرتا، میری اکھیاں کی سلام زہرا۔ تیرے بچیاں کا ناز جپیے، تیرے بچیاں کا ناز جپیے، تے ڈھیر ملتا ثواب زہرا۔ تیرے چمن پہ ہر ایک پھولوں، تیرے چمن پہ ہر ایک پھولوں، تیرے چمن پہ ہر ایک پھولوں، سلام کر دے گلاب زہرا۔ شرازی نو دینی صدقہ پنجتن، شرازی نو دینی صدقہ پنجتن، میرا ہوئے حساب زہرا۔ کون زہرا؟ شبیر شبر کی امی زہرا، شبیر شبر کی امی زہرا۔ نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، شبیر شبر کی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا۔ مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا۔ کون زہرا؟ شبیر شبر کی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا۔ مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا۔ تو رات سجدے کرم دی خاطر، رات سجدے کرم دی خاطر، رات منگدی علمی زہرا۔ تیرے فاقے تے دکھ دا صدقہ، تیرے فاقے تے دکھ دا صدقہ، میں کھانا شامی تے غمی زہرا۔ تیرے فاقے تے دکھ دا صدقہ، میں کھانا شامی تے غمی زہرا۔ رات سجدے کریں تے گزری، کبھی نہ رات کے سمی زہرا۔ تو پردے دھیاں دے کچن والی، پردے دھیاں دے کچن والی، سیدہ زینب دی امی زہرا۔ خضر دی عرضی قبول کرنا، ہاں تیرے در کا کمی زہرا۔ خضر دی عرضی قبول کرنا، ہاں تیرے در کا کمی زہرا۔ کون زہرا؟ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا۔ مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت دراج زہرا۔ کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے نہ تجھ کو ملا جو باج زہرا۔ اور زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، ہے تیرے گھر کا علاج زہرا۔ جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا۔ جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا۔ اور جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، تو خضر کے سر کا ہے تاج زہرا۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا۔ تو سامعین گرامی آزاد، بلا تخیر دعوت خطاب لے رہا ہوں۔ خطیب العصر، خطیب مقتدا، واعظ مقتدا، واعظ شیریں بیان، میری مراد محترم جناب حضرت علامہ مولانا ممتاز احمد صاحب صفیقی۔ نعرہ تکبیر۔ آپ نے کافی دیر تک محفل کو سنا ہے، ابھی چند لمحے آپ بھی اپنی حاضرین کو آلے میرے ساتھ مل کے نعرہ تکبیر، کوئی زبان خاموش نہ رہے، نعرہ رسالت،
خطیب اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی انزلہ علی عبدہ الکتاب تبصرۃ لأولی الالباب، والصلاة والسلام علی محبوب رب الارباب، وعلی آلہ وصحبہ اولی العلم والحلم والحکم والصواب۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، وقال اللہ فی مقام آخر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ اب جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا وہ بھی ذرا مل کے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، میں اور آپ جناب محمد سرور صاحب کی رہائش پہ حضور کے میلاد کے جشن کی محفل میں جمع ہیں، اور بڑے نورانی چہرے حضور کے عشق سے بھرپور لہجے وہ میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے موڑ امن آباد کی عظیم سماجی اور سیاسی شخصیت رانا محمد شاہد خان صاحب، مرکزی میلاد کمیٹی کے سابق صدر اور مرکزی میلاد کمیٹی کا حاضر ستون حافظ محمد رفعت سندھو صاحب، اور جتنے بھی میرے بزرگ، میرے نمازی مقتدی اور اہل محلہ اور میری مائیں بہنیں پردے میں رہ کر جو حضور کی محفل سماعت کے لیے جمع ہیں، اللہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ 9:30 سے 10:30 کے دوران میرا وعدہ تھا کہ میں حاضری دوں گا، اب 10:40 پہ میں نے شروع کیا ہے۔ 1 گھنٹہ میں نے خطاب کرنا تھا، آدھے گھنٹے کا مجھے حکم ہوا ہے، میرا دل کرتا ہے میں کوئی 10-12 منٹ کوئی بات سنا ہی دوں آپ کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 10-12 منٹ مائک چھوڑ دیں، ایک ہی مائک پہ اتفاق کریں، زور اپنا اپنا لگانا ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ آیتیں میں نے 2 پڑھ لی ہیں، اب ایک آیت پہ 4 گھنٹے چاہیے، آیتیں میں نے 2 پڑھی ہیں، 10 منٹ میں میں نے بات ختم کرنی ہے انشاءاللہ۔ آواز آئیے جی انشاءاللہ۔ میں موضوع کوئی اور لے کے آیا تھا، لیکن وہ جو کلام ہو رہا تھا نبی کا بھی ذکر تھا، علی کا بھی ذکر تھا۔ ویسے میں ذات کا صدیقی ہوں، نسبت کا قادری ہوں، ذوق کا چشتی ہوں، اور یہ بات بنتی تب ہے جب ذوق چشتیوں والا ہو۔ تو میں نبی کے میلاد سے بات شروع کر کے علی کے میلاد تک لے کے آتا ہوں۔ سبحان اللہ کہہ کہہ کے بھی بندے تھک جاندے نے تے بہ بہ کے بھی تھک جاندے نے، تسی بڑے اکے ہو تے بڑے تھکے ہو، لیکن سبحان اللہ میری باری آئی تے وہ کیا کہتے ہیں پنجابی کا محاورہ، ساڑی باری آئی تے وہ کام نہیں کرنا، ذرا سبحان اللہ بلند آواز سے محبت سے سنو۔ توجہ فرمائیے گا، آپ نے کلام سنے ہیں، وہ بڑے اچھے کلام پڑھ رہے تھے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے کلام کے انتخاب کے معاملے پر ان کی فراست میں اور مضبوطی پیدا فرمائے۔ کلام عاشقوں کا ہو تو وہی لطف دیتا ہے اور وہی پڑھا جانا چاہیے،
اور اس طرح کے کلام جو قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہوں اور جس کے الفاظ ہی بڑے خطرناک ہوں، ان کلاموں کو پڑھنے والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، سننے والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ لیکن میں جو آپ کے سامنے پڑھوں گا یا خدا کا فرمان ہوگا یا مصطفیٰ کا فرمان ہوگا۔ میں نے بات 2 آیات سے شروع کی، اب اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ کی شان بیان فرمائی ہے قرآن کے اندر۔ میں نے کعبے سے بات اس لیے شروع کی کہ مدینے پہ بڑے بڑے مناظرے ہوتے ہیں، افضل ہے کہ نہیں ہے، تو میں بات ہی مکے سے شروع کرتا ہوں جس میں اختلاف ہی کوئی نہیں ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ خلاق عالم نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر، بے شک فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر، وضع جو بنایا گیا، للناسی لوگوں کے لیے، للذی وہ ہے، ببکۃ جو مکے میں ہے۔ کون سا گھر پہلے بنا؟ مکے میں۔ اچھا یہ کرتا کیا ہے؟ فرمایا مبارکن وہدی للعالمین، یہ تمام جہانوں کو برکتیں بھی دیتا ہے، ہدایتیں بھی دیتا ہے۔ یہ مکہ برکت دیتا ہے، مکہ ہدایت دیتا ہے، مکے میں برکت ہے، کعبے میں برکت ہے، اور جہاں برکت ہوتی ہے وہاں ہدایت بھی ساتھ ہی ہوتی ہے۔ فرمایا برکت دیتا ہے اور کیا دیتا ہے؟ سارے بولیں شاباش میرے ساتھ، برکت دیتا ہے اور کیا دیتا ہے؟ ہدایت دیتا۔ کعبہ دیتا ہے، کعبہ میرا آپ سے سوال ہے، جب کعبہ بنا ہی نہیں تھا پہلے کے انسانوں کو ہدایت کیسے ملی تھی؟ اور آگے چلیے، ابو جہل مکے میں رہتا تھا کہ نہیں رہتا تھا؟ ابو لہب مکے میں رہتا تھا، اس کو ہدایت مکے نے کیوں نہیں دی؟ کعبے نے ہدایت کیوں نہیں دی؟ ذرا کعبے سے ہی پوچھ لیں تو ان کو ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ جب رب کہتا ہے تو تمام جہانوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، برکت بھی دیتا ہے، تو نے ان کو کیوں نہیں دی؟ اچھا یہاں رکنا، کعبے میں برکت ہے، کعبے میں برکت ہے۔ یہ برکت کیسے آئی ہے کعبے میں؟ توجہ ہے، کعبے میں 2 دفعہ حرکت ہوئی ہے تو برکت آئی ہے۔ کعبہ 2 دفعہ ہلا ہے، حرکت میں آیا ہے۔ ایک کعبہ تب حرکت میں آیا تھا جب نبی کا میلاد تھا، ایک تب حرکت میں آیا تھا جب مولا علی کا میلاد تھا۔ میں نے کہا نبی کے میلاد سے بات شروع کرتا ہوں، علی کے میلاد تک لاتا۔ کعبے میں حرکت ہوتی ہے، حرکت نبی کے آنے پر، اور کعبے میں حرکت ہوتی ہے علی کے آنے پر۔ اور بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں فی الحرکت برکہ، جہاں حرکت ہوتی ہے وہاں برکت ضرور ہوتی ہے، جہاں حرکت ہوتی ہے وہاں برکت ہوتی۔ اب کعبے میں حرکت ہوتی ہے حضور کے آنے پر، کعبے میں حرکت ہوتی ہے مولا، نہیں میں سنائی دیتا ہوں بات کو۔ سرکار عبد المطلب فرماتے ہیں کعبے کا طواف کر رہا تھا، کعبہ جھکتا نظر آیا، میں پریشان ہو گیا، کعبے کو کیا ہو گیا؟ فرماتے ہیں کعبے کی دیواروں سے آواز آئی میرا بھی کعبہ آ گیا ہے۔ سجدہ کیا اس نے زمین کی طرف، لو ایک دفعہ یہ حرکت ہوئی ہے۔ سیداتنا فاطمہ بنت اسد حضور حضرت مولا علی کی اماں جی فرماتی ہیں علی میرے بطن عطر میں تھے، کعبے کا طواف کر رہی تھی، درد ذی محسوس ہوئی، میں نے سوچا پردے داری والی کون سی جگہ تلاش کروں، کعبے کی دیوار پھٹ گئی، کعبے سے آواز آئی اندر آ جا، اے علی کی ماں، بولیے اے علی کی ماں اندر آ جا۔ سیداتنا فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے میں حیران پریشان رہ گئی کہ یہ گھر کوئی عام گھر نہیں، یہ تو بیت اللہ ہے۔ فرماتی ہے اتنا سوچنا تھا، کعبے سے آواز آئی، جو آ رہا ہے وہ بھی عام بندہ نہیں، وہ ولی اللہ ہے، اللہ کا ولی آ رہا۔ مولا علی 3 دن کعبے میں رہے ہیں، کتنے دن؟ تیسرے دن حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں حضور آنکھیں نہیں کھولی، زبان نہیں کھولی، لگتا ہے زبان سے بھی محروم ہے، آنکھوں سے بھی معذور ہے میرا بیٹا۔ حضور نے فرمایا اماں جی میرا بھائی مجھے اٹھاؤ، مجھے پکڑاؤ۔ حضور نے جب مولا علی کا چہرہ اپنے چہرے کے سامنے کیا، جب علی کا چہرہ نبی کے چہرے کے سامنے ہوا، میرے پیر علی نے آنکھیں کھول دی۔ حضور نے اپنی زبان مبارک مولا علی کے منہ میں ڈالی چسوانے کے لیے، گھٹی کے لیے۔
مولا علی نے منہ کھول دیا. اب توجہ کرنا, علی وہ نصیبوں والا شخص ہے, جب دنیا میں آئے ہیں سب سے پہلے جب آنکھ کھولی ہے تو جو جلوہ سب سے پہلے دیکھا ہے وہ جلوہ مصطفیٰ تھا, اور جو رزق سب سے پہلے پیٹ میں گیا ہے وہ لعابدہ مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کے آنے پہ کعبے میں حرکت ہے, اور علی کے آنے پہ کعبے میں بولیے حرکت ہے. حضور فرماتے ہیں حرکت میں برکت ہوتی ہے. اب آپ کو آیت کی سمجھ آئے گی. اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. فرمایا یہ کعبہ جو سب سے پہلے لوگوں کے لیے بنایا گیا یہ برکت والا ہے, برکت والا ہے. مولا کیسے برکت والا ہے؟ فرمایا دیکھتا نہیں, نبی کے آنے پہ بھی حرکت کرتا ہے, علی کے آنے پہ بھی حرکت کرتا ہے, اور حرکت میں برکت ہوتی ہے. میں نے کہا اے کعبۃ اللہ, تو ہر ایرے گہرے کو ہدایت نہیں دیتا, تو نے ابو جہل کو ہدایت نہیں دی, تو نے ابو لہب کو ہدایت نہیں دی, تو ہدایت اور برکت کن کو دیتا ہے؟ تو گویا کعبے سے آواز آتی ہے تو میرے ہلنے کو دیکھ, ایک دفعہ نبی کے آنے پہ ہلتا ہوں, ایک دفعہ علی کے آنے پہ ہلتا ہوں, اور میں ہل ہل کے دنیا کو پیغام دیتا ہوں کعبے سے برکت اس کو ملے گی جس کا نبی سے بھی پیار ہوگا, مولا علی سے بھی پیار ہوگا. جس کا نبی سے بھی پیار ہوگا اور مولا علی سے بھی پیار ہوگا. فرمایا کعبہ برکت دیتا ہے اور کعبہ ہدایت دیتا ہے. اب آئیں دوسری آیت کی طرف. 10 منٹ ہو گئے نا میرا خیال. توجہ ہے سب کی محبت سے کہیں سبحان اللہ. اے سبحان اللہ چھڑن والی لگن رہی مجھے. توجہ فرمائیے گا. دوسری آیت کی طرف جلدی سے چلتا ہوں. اللہ فرماتا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یہ رسول ہیں, ہم نے بعض کو بعض سے افضل رکھا ہے. منہم من کلم اللہ, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے ہم نے کلام کیا ہے, جن سے ہم نے بات کی ہے. یہاں تو کسی سے کوئی چودھری بات کرے تو وہ پھر اپنے گھر والوں سے نہیں کرتا, تو جس موسیٰ سے اللہ بات کرے وہ کتنے درجے والا ہوگا. فرمایا منہم من کلم اللہ, کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ کلام کرتا ہے. ورفع بعضهم درجات, کچھ ایسے ہیں کہ کلام والوں سے بھی بڑا درجہ عطا کرتا ہوں. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس. اللہ فرماتا ہے عیسیٰ کو واضح نشانیاں دی ہیں اور روح القدس سے اس کی مدد فرمائی ہے. 3 پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے جی اس آیت میں, کلام والوں کا, کلام سے اعلیٰ درجے والوں کا, اور حضرت عیسیٰ کا. یہ میں آپ اجازت دیں میں انہی تینوں کی بات کر دیتا ہوں آپ جیسا. موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا, موسیٰ سے اللہ نے درجہ دیا نا, درجہ. موسیٰ کو اللہ نے درجہ عطا فرمایا. کتنا اعلیٰ درجہ ہے. کہا موسیٰ تو جب چاہے کلام کر, جیسے چاہے کلام کر, جس کے لیے چاہے کلام کر, جس موضوع پہ چاہے بات کر, جتنی چاہے بات کر. کسی نے پوچھ لیا اے موسیٰ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا مجھ سے بڑا کون ہوگا. رب نے کہا موسیٰ تو نے ہمارا نام کیوں نہیں لیا, تو نے ہمارا ذکر کیوں نہیں کیا. چلا اب جا, جہاں 2 دریا ملتے ہیں, جہاں 2 آبا بنا ہوا ہے دریاؤں کے ملنے کی جگہ, وہاں ہمارا ایک بندہ ہے, ذرا اس کے ساتھ 2-4 دن رہ کے دیکھ کتنے کتنے علم والے لوگ ہوتے ہیں, اس کے ساتھ رہ کے دیکھ. حضرت موسیٰ چلے جی, اگلی بستی میں پہنچے, بچے کچھ کھیل رہے تھے, ایک بچے پہ نظر پڑی, ایک بچے پہ نظر پڑی, اس کو گردن سے مروڑا, قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا انہوں نے میزبانی کوئی نہیں کی, آپ ان کی دیواروں کی مزدوریاں کرتے پھرتے ہیں. حضرت خضر نے فرمایا بس, میں نے کہا تھا اس سے آگے آپ سے صبر نہ ہو سکے گا, اب میرا راستہ الگ ہے. توجہ کرنا, جس موضوع پہ لانا چاہتا تھا وہ معاملہ آ گیا, وہ مرحلہ آ گیا. کہا بس اب آپ کا منزل اور ہے, میری منزل اور ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں, وہ 3 واقعے جو کام آپ نے کیے ہیں ان کی حکمت تو بتاتے جائیں. یہ تو بتائیں آپ نے پھٹی کیوں کھیڑی تھی, کشتی کیوں خراب کی. حضرت خضر نے فرمایا دریا کے پار ایک بادشاہ ظالم تھا, وہ لوگوں کی سواریاں چھین لیتا تھا, میں نے تھوڑا سا عیب پیدا کیا, غریب بندہ ہے دوبارہ پھٹی لگا لے گا, سواری تو بچے گی نا.
حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا ایک کام تو بڑا ہی چنگا کیتا جی، یہ کام تو بڑا اچھا کیا آپ نے۔ حضرت خضر کہنے لگے سارے ہی اچھے کیے ہیں میں نے، سارے ہی ٹھیک کیے ہیں۔ کہا وہ بچہ اس کو قتل کیوں کیا؟ حضرت خضر نے فرمایا میں نے بچے کو دیکھا، سامنے بچہ تھا، پھر میں نے تقدیر کی طرف نگاہ دوڑائی، اس کی اماں بھی مومنہ تھی، اس کا ابا بھی مومن تھا، اس کے ماتھے پہ کافر لکھا تھا، اس کے ماتھے پہ کافر لکھا تھا۔ سامنے کون تھا؟ بولیے سامنے کون تھا؟ بولیے اونچی آواز سے، میں درجوں کی بات کر رہا ہوں، نبوت کے درجوں کی۔ سامنے کون تھا؟ بچہ، اماں سامنے نہیں، ابا سامنے نہیں، بچے کی چہرے پہ دیکھ کر حساب لگا رہے ہیں، ماں مومنہ ہے، باپ مومنہ ہے۔ ارے یہ تو خضر علیہ السلام ہے، جو چہرہ بچے کا دیکھتا ہے تو نسلوں تک پہنچ جاتا ہے، پشتوں تک نگاہ پہنچ جاتی ہے۔ اب مجھے بتائیں معراج کی رات وہ خضر امامت کے لیے مصلی پہ کھڑا تھا یا مقتدی بن کے پیچھے کھڑا تھا؟ مقتدی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا تھا۔ اب جو ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا ہے اس کے سامنے کافر بچہ ہو تو وہ پشتوں تک دیکھ لیتا ہے، خدا جانے جو آگے امام بن کے کھڑا ہے محمد کی نگاہ کا عالم کیا۔ میں نے کہا اسے قتل کر دیتا ہوں، کیونکہ جب یہ جوان ہونا تھا نا، اس کے ابے نے اتنا ستانا تھا ماں باپ کو، اس کے باپ نے کہنا تھا یا اللہ اسے لے جا، اس کی ماں نے بھی کہنا تھا یا اللہ اسے لے جا، تو میں نے کہا یا اللہ ہوں نہیں لے جا، ابھی لے جا اسے۔ کہا یہ دیوار کیوں کھڑی کی؟ فرمایا یہ دیوار ہے، اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ ہے، کمال ہے، دیوار ہے۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے لوگوں نے حدیثیں پڑھی ہیں جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، خضر کو دیوار کے نیچے کا بھی پتا۔ یہ دیوار ہے، اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ ہے، اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ ہے، توجہ کرنا، اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ ہے۔ اگر دیوار گر جاتی لوگ خزانہ لوٹ لیتے، میں نے سوچا دیوار بنا دوں، اللہ کا بھی ارادہ یہی تھا، ہم نے اللہ کا ارادہ ہی پورا کیا ہے، ہم نے دیوار بنائی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے باپ نے وصیت لکھی تھی، بچے جوان ہوں گے وصیت پڑھیں گے، خود ہی دیوار توڑ کے خزانہ نکال لیں گے، یتیموں کا بھلا ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا تُساں دے سارے کام ہی چنگے کیتے ہیں، یہ تو سارے کام ہی اچھے کیے ہیں۔ اب بس یہی وہ مرحلہ ہے جہاں میں لانا چاہتا تھا، توجہ کرنا۔ حضرت موسیٰ کا درجہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، 6 سٹار ہے موسیٰ کے کندھوں پر، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، کلیم بھی ہے، ید بیضا بھی ملا ہے، عصا بھی ملا ہے، اور اسرائیل سے زیادہ پاور بھی ملی ہے۔ اتنے درجوں کا مالک ہو کے خضر سے پوچھتا پھرتا تھا کہ بتا رہا تھا؟ بولیے، جس مسئلے کی سمجھ نہیں آتی تھی خضر سے پوچھا تھا۔ میں نے رفع کا لفظ بولا ہے، رفع درجات، رفع کا مطلب رفت، بلندی۔ فرمایا ہم نے موسیٰ کو بلندی عطا فرمائی، کلام عطا فرمایا۔ توجہ کرنا، میں نے کہا تھا بات نبی کے میلاد سے شروع کروں گا، علی کے میلاد پہ لے کے آؤں گا۔ علی نے نبی کی زبان چوسی تھی گھٹی کے طور پر، علی کے پیٹ میں نبی کا لعاب دہن پہنچا تھا گھٹی کے طور پر۔ اب توجہ کرنا، ارے جو موسیٰ اتنے درجوں کا مالک ہے وہ خضر سے پوچھتا پھرتا ہے، وہ خضر سے پوچھتا پھرتا ہے، وہ خضر سے پوچھتا پھرتا ہے۔ رب کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونے میں نے تیرے ذکر کو بلندی عطا فرمائی ہے۔ مولا کتنی بلندی دی ہے؟ فرمایا موسیٰ کو بلندی دی ہے، وہ پوچھتا پھرتا ہے، پوچھتا پھرتا ہے۔ محمد تیرے ذکر کو اتنی بلندی دی ہے، تو ایک طرف تیری زبان کو چوسنے والا، علی بھی دنیا کو بتاتا پھرتا۔ لاؤ کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث اٹھا کے مجھے دکھاؤ قیامت تک مولا علی نے کبھی کوئی مسئلہ کسی سے پوچھا؟ مولا علی نے مجمع منبر پہ بیٹھ کے کہا تھا سلونی اما شئتم، جو چاہتے ہو علی سے پوچھ لو، جو چاہتے ہو علی سے پوچھ لو۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، مولا علی میں کس کا بیٹا ہوں؟ علی نے بتایا۔ میں کس کی نسل ہوں؟ علی نے بتایا۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، اٹھاؤ نہج البلاغہ، اس نے کہا میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ علی نے بتایا، علی نے بتایا۔ ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کون سے بچے ہیں، کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ فرمایا جن کے کان اندر ہوں وہ انڈے دیتے ہیں۔
جن کے کان باہر ہوں وہ بچے دیتے ہیں۔ اس نے پھر پوچھا دوسرا سوال، کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ فرمایا جو خوراک کو چباتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو نگلتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ بندہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا علی جب بھی کوئی سوال کرتے ہیں آپ سوچتے نہیں، آپ توقف نہیں کرتے، آپ ٹھہرتے نہیں، فوراً جواب دیتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ فرمایا یہ بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5۔ فرمایا تو نے گنی نہیں، سوچا نہیں، توقف نہیں کیا، فوراً ہی بتا دیا۔ اس نے کہا ہتھیلی میرے سامنے ہے، سوچنے کی کیا لوڑ ہے؟ مولا علی نے فرمایا میرے پیٹ میں محمد کا لعاب دان آیا تھا۔ فرمایا جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی تیرے سامنے ہے، ساری کائنات علی کے سامنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کعبہ برکت دیتا ہے جس کے دل میں علی ہوں، جس کے دل میں نبی ہوں۔ اچھا علی تو دور، میں علی کے گھر کے ایک بچے کی بات سناؤں آپ کو۔ امام حسن پاک بیٹھے ہیں، سامنے حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہیں، ایک ہی محل میں۔ جناب سیدنا امیر معاویہ نے کہا اے امام حسن پاک یہ بتائیے جو کام آپ کے نانا کیا کرتے تھے آپ بھی کر لیتے ہیں؟ اونچی بول سکتے ہو؟ جو کام آپ کے نانا کرتے تھے آپ بھی کر لیتے ہو؟ آپ بھی کر لیتے ہو؟ کہا بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امیر معاویہ عرض کرتے ہیں حضور یہ بتائیے جس درخت کے نیچے آپ بیٹھے ہیں اس درخت پہ کھجوریں کتنی ہیں؟ اس درخت پہ سارے بولیں کھجوریں کتنی ہیں؟ اس درخت پہ کھجوریں کتنی ہیں؟ حضرت امام حسن نے چاہیے تھا نا درخت کی طرف دیکھتے، 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 گنتی کرتے پھر بتاتے۔ امام حسن پاک نے درخت کی طرف دیکھا ہی نہیں، امیر معاویہ کے چہرے پہ دیکھ کے کہا گنتی کروا لو 24,440 ہیں۔ 24,440۔ حضرت امیر معاویہ نے سپاہیوں کی دوڑیں لگوائیں، جاؤ اترو، ایک کھجور بھی ادھر کی ادھر نہیں ہونی چاہیے، ساری نیچے اتارو۔ ایک ایک کر کے کھجوریں اتاری گئیں، ایک ایک کر کے گنتی گنی گئی، نہ ایک کم تھی نہ ایک زیادہ تھی۔ امیر معاویہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں حضرت آپ کو پتہ کیسے چلا؟ فرمایا میں اس نانے کا نواسا ہوں جس کی زبان سے رب بولا کرتا، جس کی زبان سے رب بولا کرتا۔ یہ تو علی کے بچوں کا حال ہے، میرے علی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور توجہ فرمانا، اللہ فرماتا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پہ درجہ دیا ہے، نبیوں کو درجہ دیا ہے، کسی سے کلام کیا ہے۔ اور اگلا نبی میں پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، مریم کو ہم نے واضح نشانیاں عطا فرمائی۔ کتنی واضح؟ وہ کون سی واضح نشانیاں؟ سورہ بقرہ میں موجود ہے، سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا، توجہ کریں آخری باتیں ہیں، حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، دوبارہ اشارہ کرتا ہوں، اشاروں میں ترجمہ سمجھیے گا۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ مٹی سے پرندہ بناؤں گا، مٹی سے پرندہ بناؤں گا، پھر اس میں پھونک ماروں گا، پھونک، اے پھونک وچ بڑا اثر ہوندا جے۔ اچھا اگر عیسیٰ کی پھونک میں اتنا اثر ہے، محمد کی پھونک کا عالم کیا ہو؟ پھونک میں ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اڑنے لگے گا پروں کے ساتھ۔ بندے حیران رہ گئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا سامنے کرتا ہوں، مٹی لی، پرندہ بنایا۔ اچھا پرندہ بنانا کہاں سے سیکھا تھا؟ بنا لیا، پھونک بھی ماری، وہ اڑنے لگا، بندوں کے رنگ اڑ گئے، آنکھیں کھلی کی کھلی، منہ کھلے کے کھلے، یہ کیا ہو گیا؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا اگلی بات بھی سنو، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، ماں کے پیٹ سے نابینا ہوا ہو، ہاتھ پھیروں گا، آنکھیں بھی دوں گا، ہاتھ پھیروں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولیے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آنکھوں سے معذور ہوگا، ہاتھ پھیروں گا، آنکھیں، بولیے اونچی آواز سے۔ مجھے محمد کا ایک نوکر یاد آ رہا جس نے آنکھیں دی تھی، اگر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں بات۔
توجہ فرمانا، حضرت شیخ عبد الرحمن صفوری لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک آنکھوں سے معذور صحابی حضور کی بارگاہ میں تھے، سیدنا صدیق اکبر بھی پاس حاضر تھے، حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، صدیق اکبر کی آواز کانوں میں پڑی، بڑی محبت کرتا تھا ابو بکر سے، کہا حضور ابو بکر بھی پاس ہے؟ فرمایا ہاں میرے پاس بیٹھا ہے۔ حضور اگر آپ کی اجازت ہو میں صدیق پاک کی داڑھی پاک کو برکت کے لیے ہاتھ لگا لوں؟ کہا لگا لے۔ اس نے نا داڑھی ہاتھ میں پکڑ کے نا آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، کہا مولا اب بھی کوئی کمی رہ گئی ہے، اسی داڑھی کے صدقے آنکھیں عطا فرما دے۔ خدا کی عزت کی قسم عبد الرحمن صفوری فرماتے ہیں داڑھی سے ہاتھ پار بھی ہٹا، اللہ نے آنکھوں کا نور پہلے آنکھوں کا نور پہلے روشن ہو گیا، لو جی نور آ گیا۔ حضور نے فرمایا بس ایڈی ٹھنڈی سبحان اللہ جی گل سناواں گا میں تمہیں، بس یہی مانگنا تھا۔ اس نے کہا حضور تیرا دیدار ہو گیا، اور کیا چاہیے؟ فرمایا تو نے وسیلہ بہت بڑا رکھا تھا، تو نے وسیلہ بہت بڑا رکھا تھا، دامن بہت چھوٹا رکھا تھا، تو نے وسیلہ بہت بڑا رکھا تھا، دامن بہت چھوٹا رکھا تھا، تو نے وسیلہ بہت بڑا رکھا تھا، دامن بہت چھوٹا رکھا تھا۔ حضور اس کی وجہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ فرمایا تو نے وسیلہ صدیق کی داڑھی کو بنایا تھا اور آنکھیں صرف اپنی سلامت مانگی ہے۔ خدا کی قسم اگر تو ابو بکر کی داڑھی کے وسیلے سے رب سے کہتا یا اللہ قیامت تک کوئی نبی نہ پیدا نہ ہو تو خدا کی قسم پیدا ہی کوئی نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں آنکھیں دیتا ہوں، اگلا جملہ سنیے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور برس کے مریض کو ٹھیک کرتا ہوں۔ برس ایک ایسی بیماری ہے جو بڑھتی رہتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ عیسیٰ ہاتھ پھیرتے ہیں وہ بیماری دور ہو جاتی ہے، جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ تانوں پتہ ہے بندہ بہتا کھا لوے نا تے اودے کو بولیا بھی نہیں جاتا۔ ایک بندہ بہتا کھا بیٹھا سی اس محفل چ، تے حضرت عیسیٰ کے سامنے چپ کر کے بیٹھا ہے، منہ کھول کے آنکھیں، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ حضرت عیسیٰ نے توجہ فرمائی نا اس کے چہرے پہ، تو چہرے پہ توجہ فرما کے کہنے لگے تو پریشان نہ ہو، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو تو کھا کے آیا نا وہ بھی بتاتا ہوں، جو تو پیٹ میں رکھ کے آیا میں وہ بھی بتاؤں گا، اور جو تو گھر چھوڑ کے آیا کنستر میں رکھ کے چھپا کے فریج میں ڈال کے آیا ہے میں وہ بھی بتاؤں گا، جو پیٹ میں ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ جب وہ بندہ کھا رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام پاس تھے؟ بولیے، عیسیٰ اپنے محل میں، اپنے اجرے میں، وہ بندہ اپنے گھر میں کھا رہا ہے، عیسیٰ بتا رہا ہے، عیسیٰ بتا رہا ہے۔ اب آئیں ذرا توجہ سے، مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، پھونک مارتا ہوں وہ پرندہ بنتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں، کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور جو تو کھا کے آتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں، جو گھر چھوڑ کے آتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ اب اتنے درجوں کا مالک تھا عیسیٰ علیہ السلام، توجہ کرنا، اتنے درجوں کا مالک ہے، اتنے درجوں کا مالک ہے۔ خدا کی قسم مجھے سیاستہ کی وہ حدیث نظر آ رہی ہے جب حضور نے فرمایا تھا قیامت کے قریب جب عیسیٰ زمین پہ اتریں گے اور وہ دیکھیں گے امام مہدی مصلی پہ ہیں، عیسیٰ مقتدی بن کے نماز پڑھے گا، مجھے ایمان سے بتا جس عیسیٰ کے پاس اتنی طاقتیں ہیں، جس کے اتنے درجے ہیں، وہ جس مہدی کے پیچھے کھڑا ہوگا وہ مہدی کتنے درجوں کا مالک ہوگا؟ اور وہ مہدی بچہ ہے میرے نبی کا، وہ آل ہے میرے نبی کی۔ اور آئیں میں انجیل برنباس کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ انجیل برنباس عیسائیوں میں مستند مانے جانے والی انجیل ہے، اس کے باب نمبر 72 صفحہ 85 پہ اب بھی یہ لفظ موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ وہ عیسیٰ جس کے پاس اتنے درجے ہیں وہ کہتے ہیں Verily I say to you, the moon shall minister to sleep my behood, and when he shall be grown up, he shall take in his hand, beware of casting him out, whom you call Messiah, who was made before me, and shall come after me, and shall bring the words of truth, and shall his faith he shall have no end۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں لوگوں جس عیسیٰ کے اتنے درجے ہیں، جس کے پاس اتنی طاقتیں ہیں، خدا کی قسم وہ جو آنے والا ہے میں عیسیٰ اس کی جوتیوں کے دسویں کھولنے کے لیے اپنے آپ کو قابل ہوں۔ فرمایا ورفع بعضهم درجات، یہ درجے ہم نے عطا فرمائے ہیں۔ محبت سے کہو نا سبحان اللہ، درجے عطا فرمائے، درجے، اور حضور کا درجہ سب سے اعلیٰ۔ اچھا ذرا آخری بات کر کے بات سمیٹتا ہوں۔ معراج کی رات جب حضور عرش پہ پہنچے، توجہ کرنا، یہ معراج جو ہے نا، معراج نبی کا آنا بھی بے مثل ہے، نبی کا جانا بھی بے مثل ہے۔ نبی آتے ہیں تو میلاد ہوتا ہے، نبی جاتے ہیں تو معراج ہوتا ہے۔
ہم سنیوں کے نصیب بڑے سنور گئے، ہم معراج پہ بھی جشن منانے بیٹھ جاتے ہیں، میلاد پہ بھی جشن منانے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک دوست کا میں نے وہ ذکر کیا تھا کل پرسوں شاید، وہ ہمارے کلامہ صاحب ہیں، بڑے پیارے دوست، انہوں نے ایک میسج بھیجا، بڑا پسند آیا مجھے، میں نے سنبھال کے رکھا اور اسے چوما میسج کو۔ وہ کہتے ہیں کسی شخص نے مجھ سے سوال کیا میلاد کہاں لکھا ہے؟ میں نے مسکرا کے کہا سنیوں کے نصیب میں لکھا ہے۔ سنیوں کے، ارے یہ ہمارے نصیب ہیں۔ مولوی جی ہو اور کوئی ساڑھے لائق، اور سنیوں کے نصیب میں لکھا ہے، یہ نصیب سنیوں کا ہے۔ نبی کے آنے پہ بھی جشن ہوتے ہیں، نبی کے جانے پہ بھی جشن ہوتے ہیں، کیونکہ بخاری کے لفظ ہے، حضور فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، اے میرے امتیوں میرا آنا بھی تمہارے فائدے کے لیے ہے، میرا جانا بھی تمہارے فائدے کے لیے، میرا آنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا جانا۔ لو جی درجوں کی بات ہے، توجہ کرنا، معراج کی رات ہے، نبی سارے پیچھے ہیں، حضور سب سے آگے ہیں، پھر نبی نیچے ہیں، حضور اوپر ہیں، نبی سارے پیچھے ہیں، توجہ، نبی سارے، میں واقعہ نہیں سنا رہا، آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، نبی سارے پیچھے ہیں، حضور سب سے، پھر نبی سارے نیچے ہیں۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام ملے ابا جی، وہ آسمان بھی نیچے رہ گیا، حضور اور اوپر۔ حضرت عیسیٰ بھی ملے، حضرت موسیٰ بھی ملے، حضرت ایوب بھی ملے، حضرت ادریس بھی ملے، حضرت یوسف بھی ملے، حضرت یعقوب بھی ملے، سارے نبیوں سے ملاقات، رہ گئے نیچے۔ ساتھ تھا جبریل، وہ بھی رہ گیا نیچے۔ اوپر تھا عرش معلیٰ، جب عرش کے قریب پہنچے نا، مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے، حضور فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا موسیٰ طور پہ جائے تو جوتے اتارنے کا حکم ہے، میں عرش نور کے عرش پہ آیا ہوں، جوتے نہ اتار دوں؟ فرماتے ہیں ابھی دل میں خیال آیا، اب ایک درویش کی زبان سے بات کروں گا تو زیادہ ذوق آئے گا۔ ایک درویش بولتا ہے جس گھڑی میں عرش پہنچے شافع روزے جزا، خیال آیا نالین کرو پاؤں سے جدا، آواز آئی غیب سے یہ کیا ارادہ آپ کا، لے آئیے یہ عرش بھی طالب نالین ہے، چوم لینے دیجئے اسے یہ عرش بھی بے چین ہے۔ لو جی توجہ کرنا، سارے پیغمبر رسول نیچے ہیں، حضور سب سے، لو جی عرش پہ آگئے قدم، عرش مخلوق کی آخری حد ہے، توجہ کرنا، عرش مخلوق کی آخری حد ہے، مخلوق کی اس کے اوپر رسائی نہیں۔ حضور وہاں پہنچے نہیں جی، حضور کے نالین پہنچے۔ ادھر توجہ کرنا، زمین نیچے ہے، زمان نیچے ہے، مکین نیچے ہے، مکان نیچے ہے، چنی نیچے ہے، چنا نیچے ہے، فرش نیچے ہے، عرش نیچے ہے، آدم نیچے ہے، ابراہیم نیچے ہے، نوح نیچے ہے، اسماعیل نیچے ہے، یعقوب نیچے ہے، یوسف نیچے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء کا مپیش، سارے کے سارے نیچے ہیں، جبریل بھی نیچے ہے، جنت بھی نیچے ہے، پہلا آسمان بھی نیچے ہے، دوسرا آسمان بھی نیچے ہے، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان بھی نیچے ہے، 8 جنتیں بھی نیچے ہیں، عرش سب سے اوپر ہے، عرش کے اوپر میرے محمد کے نالین ہے، نالین کے اوپر قدمین ہے، قدمین سے اوپر حضور کی رانیں مبارک ہے، رانوں سے اوپر بطن اقدس ہے، بطن سے اوپر سینہ ہے، سینے کے اوپر کندھے ہیں، کندھوں کے اوپر گردن ہے، گردنوں کے اوپر زلفیں ہیں، سر انور ہے، وہاں زلفیں ہیں، ارے ساری کائنات نیچے ہے، محمد کا درجہ سب سے اوپر ہے۔ اب میں کیسے اگلا جملہ کہوں گا، ارے ساری کائنات نیچے، محمد سب سے اوپر، تو جب محمد کا درجہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو جو حسین محمد کے کندھوں کے اوپر اس کے درجے کا عالم کرتا۔ آپ سبحان اللہ کہیں، میں سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں بھی خراج پیش کروں۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا ذکر کیا آپ صاحب نے اور بڑا ذوق بنایا، تھوڑا ذکر میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے درجے دیے نبیوں کو، توجہ کرنا، درجے دیے نبیوں کو۔ عیسیٰ کا ذکر بھی درجوں میں آیا، موسیٰ کا ذکر بھی آیا۔ میں حضرت عیسیٰ کی بات سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کے پاس آ گیا جبریل، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کو یاد کرو، سورہ مریم ہے 16واں پارہ، مریم کو
یاد کرو. توجہ چاہتا ہوں سرکار, ذرا توجہ فرمائیے گا محبت سے. آپ کا ذوق بھی ساتھ چلے گا تو بات زیادہ آسان ہو جائے گی میرے لیے. توجہ ہے سب کی, محبت سے بولیں. کراں گل, توجہ فرمائیں. حضرت عیسیٰ کی اماں کا ذکر ہے. کہا اذن تابازت من اہلہا مکانن شرقیہ, گھر والوں سے دور ہو گئی, ایک حجرے میں آ گئی. فتخذت من دونہم حجابا, لوگوں سے حیا کر کے خود پردے میں چلی گئی. کون؟ عیسیٰ کی ماں. عیسیٰ کی ماں بطول ہے سیدہ بی بی مریم پاک. لوگوں سے حیا کیا, خود لوگوں سے حیا کر کے خود. حیا کس نے کی؟ سیدہ مریم نے. پردے میں کون گئی؟ پردہ کس نے کیا؟ بی بی مریم نے. اب توجہ کرنا, امام حاکم مستدرک میں فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا. حضور فرماتے ہیں جب میری فاطمہ کی سواری آئے گی, اللہ اعلان کرائے گا نکسوا رؤوسکم وغضضوا ابصارکم, آنکھیں بند کر لو, سروں کو جھکا لو, حیا کرو فاطمہ کا. اب توجہ کرنا, ارے جو خود دنیا سے حیا کر کے پردہ کرتی ہے اسے عیسیٰ کی ماں کہتے ہیں. جس سے ساری کائنات حیا کرتی ہے وہ حسین کی ماں کہلاتی ہے. ساری کائنات جس کا حیا کرے وہ فاطمہ ہے. اور صرف کائنات کی بات نہیں, توجہ کرنا. امام ترمذی فرماتے ہیں اذا جاءت فاطمہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہا, فرماتے ہیں جب بھی سیدہ آتی حضور بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے. توجہ کرنا, میں بیٹھا ہوں, استاد آئے میں کھڑا ہو جاؤں گا, استاد کا استاد آئے وہ کھڑے ہو جائیں گے. حضرت غوث پاک بیٹھے ہوں, مولا علی آئے وہ کھڑے ہو جائیں گے. مولا علی بیٹھے ہوں, حضور آ جائے وہ کھڑے ہوں گے. ارے ساری کائنات جس کے لیے کھڑی ہوتی ہے اسے محمد کہتے ہیں. ساری کائنات جس کے لیے کھڑی ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں. میں اگلا جملہ کہنے لگا ہوں اور آپ کا ذوق دیکھوں گا. توجہ کرنا, ساری کائنات جس کے لیے کھڑی ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں. محمد جس کے لیے کھڑے ہو جائے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. توجہ کریں, اللہ آپ کا ذوق سلامت رکھے. توجہ فرمانا. آ گیا جبریل بی بی مریم کے پاس, آگے کہنے لگا انا رسول ربی کی لی احبا لاکی غلامن زکیہ, میں تیرے رب کی طرف سے نمائندہ ہوں تاکہ میں تجھے ستھرا بیٹا. دوں پہ زور لگانا ہے ذرا, یہ دوں سے ہی بات نکلے گی. میں تجھے ستھرا بیٹا, میں تجھے ستھرا بیٹا, میں تجھے ستھرا بیٹا. یہ جبریل کون ہے پتہ ہے؟ اعلیٰ حضرت کے بھائی فرماتے ہیں مولانا حسن رضا, بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی جاتا نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. ارے سنیوں کے عقیدے کے مطابق فاطمہ کے در کے نوکر کو جبریل کہتے ہیں. جن کا نوکر بیٹے دینے کی طاقت رکھتا ہے, خدا جانے مالک کیا کچھ دے سکتے ہیں. لو رکنا سننا توجہ سے, آخری بات ہے. میں تجھے ستھرا بیٹا, میں تجھے ستھرا بیٹا, میں تجھے ستھرا بیٹا. اس کا مطلب ہے مریم وہ ہے جہاں جبریل دینے آتا ہے. مریم وہ ہے جہاں جبریل, سارے بولیں, دینے آتا ہے. 29واں پارہ دیکھو, سورۃ الدہر اٹھاؤ. اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا. سیدہ زہرا پاک, حسنین کریمین بیمار ہوتے ہیں, سیدہ زہرا پاک منت مانتی ہیں 3 روزوں کی. جب شفا یاب ہوتے ہیں 3 روزے رکھے, افطاری کا وقت ہے, دروازے پہ دستک. کون؟ کہا میں مسکین ہوں, کھانا چاہیے, سارا اٹھا کے دے دیا. اگلا دن دروازے پہ دستک, افطاری کا وقت. کون؟ کہا میں یتیم ہوں, کھانا چاہیے, سارا اٹھا کے دے دیا. تیسرا دن دروازے پہ دستک. کون؟ کہا میں قیدی ہوں, کھانا چاہیے, سارا اٹھا کے دے دیا. جب تیسرے دن کھانا دے کے حضور کی بارگاہ میں علی پہنچتے ہیں نا, حضور مسکرا کے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں علی جانتا ہے وہ جو 3 دن تک تیرے در کا منگتا بن کے آتا رہا ہے یہ کون تھا. حضور آپ جانے. فرمایا یہ کوئی فرش کا رہنے والا خاکی نہ تھا, یہ عرش کا رہنے والا نوریوں کا سردار جبریل تھا. اب دونوں آیتوں کو جوڑ کے نتیجہ دے رہا ہوں, توجہ کرنا. ارے جس دروازے پہ جبریل دینے آتا ہے اسے مریم کہتے ہیں, جس در سے جبریل لینے آتا ہے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے.
جس دروازے پہ جبریل لینے آئے، اچھا یہ در وہ در ہے جہاں سے فرشتے بھی خالی نہیں جاتے، فرشتے بھی خالی نہیں جاتے۔ کعبہ برکت دیتا ہے، کعبہ ہدایت بھی دیتا ہے، برکت اسے دیتا ہے جس کے دل میں نبی کا پیار بھی ہے، اور جس کے دل میں علی کا پیار بھی ہے، اور جسے برکت مل جاتی ہے اسی کو ہدایت بھی ملتی ہے، اسی کو ہدایت بھی ملتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا آنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ دنیا میں آیا بھی ہوں تو تمہارے لیے رحمتیں ساتھ لایا ہوں، دنیا سے گیا بھی ہوں تو اگلے جہان کی رحمتوں کا بندوبست کرنے گیا ہوں۔ میرا آنا بھی تمہارے لیے بہتر، میرا جانا بھی۔ فرمایا رسولوں کو ہم نے درجے دیے۔ دوستو کھڑے ہوں گے۔ اچھا حضرت عیسیٰ کہاں ہیں اس وقت؟ بولیے، سارے بولیں، کون سے آسمان پہ ہیں؟ جی شاباش، یہ بچے بولیں چوتھے آسمان۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ کب سے ہیں؟ کب سے؟ حضور سے بھی 500-550 سال پہلے، حضور کی ولادت سے پہلے کہاں ہیں؟ آج تک اس سے اوپر تو نہیں گئے؟ وہی ہیں، بولیے وہی ہیں، وہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ وہاں کچھ کر بھی رہے ہیں کہ تھوڑے ہوں چوپی بیٹھے ہیں؟ جی کچھ کر بھی رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، بولیے نا، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ تو عبادت سے بندے کے درجے بلند ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو چاہیے تھا نا اب تک کوئی چھٹے ساتویں پہ تو پہنچے ہوتے، ابھی تک چوتھے پہ ہیں، عبادت کر رہے ہیں، درجے مل رہے ہیں، پھر بھی چوتھے پہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے قریب دنیا میں آئیں گے، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، آپ جہاد کریں گے، پھر آپ کا وصال ہوگا اور گنبد خضرا کے سائے میں حضور کے قدموں میں دفن کیا جائے گا۔ کس کو؟ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو آنکھیں دیتا ہے، جو بیماری کو شفا میں بدلتا ہے، جو پرندہ مٹی سے پرندے بناتا ہے، یہ قیامت کے قریب حضور کے قدموں میں دفن ہوگا۔ اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہزاروں سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ بیٹھے ہیں، اور تب سے لے کے اب تک عبادت کرتے جا رہے ہیں، درجے ملتے جا رہے ہیں، عبادت کرتے جا رہے ہیں، درجے ملتے جا رہے ہیں۔ لیکن عیسیٰ کی جب ترقی ہوتی ہے تو چوتھے آسمان سے 5ویں پہ نہیں جاتے، چوتھے سے 5ویں پہ نہیں جاتے، 5ویں سے 6 پہ نہیں جاتے، 6 پہ 7ویں پہ نہیں جاتے۔ ارے جب عیسیٰ کو عبادت سے ترقی ملتی ہے، اسے 5واں آسمان نہیں ملتا، محمد کے قدموں میں جگہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں نے معراج کی بات کی، بس توجہ فرمانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں تخت پہ، تخت ہوا میں اٹھتا ہے، 1 مہینے کا سفر 1 دن میں طے کرتے تھے۔ کتنا؟ 1 مہینے کا، کتنے دنوں میں؟ 1 دن میں۔ بس دھیمے سے جملہ بول کے گزر جاؤں گا۔ جو 1 مہینے کا سفر 1 دن میں طے کرے اسے سلیمان کہتے ہیں، جو ساری کائنات کا سفر رات کے پہر میں طے کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ دنیا میں بھی ہمارا کام بنا ہے، میں جملہ کہا کرتا ہوں، یہ کائنات بنی بھی مصطفیٰ کے صدقے ہے، یہ کائنات بچی بھی مصطفیٰ کے صدقے ہے۔ دنیا میں بھی عزت ہے تو حضور کی وجہ سے، قبر میں بھی عزت ہے تو، اور میدان معاشر میں بھی عزت ہے تو حضور کی وجہ سے۔ دل سے دعا ہے اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پورے بیان میں اگر کوئی غلط بات، کمزور بات میرے منہ سے نکلی ہے تو صرف میری کم علمی اور نااہلی کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ معاف کرے۔ اگر کوئی حق بات میری زبان سے نکلی ہے تو صرف اللہ کی توفیق سے نکلی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محفل کو ہمارے لیے قبر اور حشر کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد